اگر والدین غیر شرعی رسموں کی ضد کریں، آپ کے اور دوسرے علماء کے بیانات سن کر مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام میں مہندی اور بارات جیسی رسمیں جائز نہیں ہیں، خاص طور پہ جبکہ اس میں ناچ گانا بھی ہو۔ لیکن اگر والدین ایسی شادی میں شرکت کا کہیں یا اگر بندے کی خود شادی ہو اور والدین ان سب چیزوں کا کہیں تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ والدین کے کہنے سے ناجائز چیز جائز نہیں ہو جاتی بھائی، پہلے اللہ ہے، والدین اس اللہ کے بعد ہے۔ ہندو اسی وجہ سے تو ہندو ہے کہ اس کے والدین نے کہا ہوا ہے، تو اگر والدین کے کہنے سے خدا کو ناراض کرنے کی اجازت ہے تو پھر تو ہندو بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، سب اپنے والدین ہی کی وجہ سے تو عیسائی اور ہندو بنے ہوئے ہیں۔ تو شریعت کے حکم سے اگر والدین کا حکم ٹکرا رہا ہے تو آپ شریعت کو فالو کریں۔ ہاں، والدین کے بارے میں اللہ نے کہا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان سے بدکلامی مت کرو، بدتمیزی نہ کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو، محبت سے پیش آؤ، لیکن راستہ اسی کا لے کے چلنا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ خواتین کا فیس بک استعمال کرنا، دین کے دائرے میں رہتے ہوئے خواتین فیس بک کیسے استعمال کر سکتی ہیں؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ مریم صاحبہ گوجرانوالے سے۔ دیکھیں، جائز تو ہے، فیس بک یا کوئی بھی جائز ذرائع وہ تو استعمال ان کا جائز ہے بذات خود، لیکن ہر جائز چیز کرنے کی نہیں ہوتی۔ بہت سے جائز چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ بہت سارے گھر میں نے دیکھا ہے ٹوٹ چکے ہیں فیس بک اور واٹس ایپ کی وجہ سے، بلا وجہ فیس بک کا استعمال، یعنی وجہ کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ آج کل تو ویسے ہی لوگ اتنے مصروف ہیں، ان کے پاس تعلیم کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، عبادت کا ٹائم نہیں ہے، اوپر سے بجائے ٹائم نکال کے کچھ وقت عبادت میں لگائیں وہ اپنا فیس بک پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ تو وہ نقصانات کیا ہیں؟ درجنوں گھر ٹوٹ چکے ہیں۔ اچھی اچھی باحیا باپردہ خواتین فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے کسی لڑکے سے تبلیغ کی نیت سے چیٹنگ شروع کی اور اس سے عشق ہو گیا، معاشقہ ہو گیا، دوستی ہو گئی۔ بچوں والی خواتین ہم نے گھروں سے بھاگتی ہوئی دیکھی ہیں، ان کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ فیس بک پہ دوستی، باپردہ خواتین جن کا ناخن بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا، اتنی پردہ، اتنا حیا اور اچھی بھلی شوہر سے زندگی محبت سے گزر رہی تھی، فیس بک پہ جناب کو کسی سے دوستی ہو گئی، اور جب میاں کہتا تھا یہ تم فیس بک پہ بیٹھی رہتی ہو تو تانے دیتی تھی، مجھ پہ شک کرتے ہو، میں کوئی بری عورت ہوں، تو شوہر کہتا براڈ مائنڈڈ بنتے تھے وہ، ماشاءاللہ بھائی آپ کیوں بری ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، 6 گھنٹے اور بیٹھیں آپ۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ کنٹرول نہیں رہا اور بالآخر گھر ٹوٹے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، بچوں کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگی ہیں۔ اور میاں صاحب کے بھی فیس بک پہ بڑے واقعات ہیں کہ مرد بیٹھا ہوا ہے فیس بک پہ، وہ لڑکیوں سے گپ شپ شروع ہو گئی، دوستی ہو گئی، اچھی بھلی بیوی ہے، خوبصورت بیوی ہے، حیا دار بیوی ہے، گھر محبت سے چل رہا ہے، لیکن لڑکیوں سے عشق معاشقہ ہو گیا، یہ گھر ٹوٹ گیا، میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ تو کیا ضرورت کیا ہے؟ یعنی تو اگر کوئی واقعی ضرورت ہے، دیکھیں ہم لوگ کام پہلے شروع کرتے ہیں اور پھر اس میں لاجک نکالتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی جو ہے نا، اس کو بھوک نہیں لگ رہی اور جو ہے وہ بالکل اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اب کھانا سامنے آ گیا تو وہ یہ سوچ نہیں رہا کہ مجھے یہ کھانے کی میری باڈی کو ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ کھا جائے اور کھانے کے بعد سوچے کہ کیا کیا اس کھانے کے میری باڈی کو فائدہ ہو سکتے ہیں، پھر وہ نقصانات کو ایک طرف رکھے اور فائدے تلاش کرتا رہے بیٹھ کے۔ تو کام کرنے کے بعد نہیں سوچا جاتا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، کام کرنے سے پہلے سوچا جاتا ہے کہ یہ کام کی مجھے ضرورت کیا ہے۔ تو فیس بک پر لوگ جو بیٹھتے ہیں نا، بیٹھتے پہلے ہیں، سوچتے بعد میں کہ کرنا کیا ہے، تو وہ گناہوں کے دلدل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے سوچیں کہ کیوں بیٹھ رہا ہوں۔ اگر کوئی بات معقول لگتی ہے سامنے کہ یار مجھے فیس بک پہ بیٹھنا ہے اس کام کے لیے، اور یہ کام ایسا ہے جو میری صحت کے لیے مفید ہے، یا مجھے کوئی ریسرچ کرنی ہے، یا مجھے ذہنی تفریح چاہیے، کچھ مزاحیہ چیزیں دیکھنی ہے، یا ویسے ہی دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، تو اس کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ ذہنی تفریح کی ضرورت ہے تو ذہنی تفریح کے اور درجنوں راستے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ کے دل نے، عقل نے یہ گواہی دی کہ بھائی یہ واقعی میری ایک ضرورت ہے، کچھ دیر مجھے فیس بک پہ بیٹھنا چاہیے، وہ آپ جانیں، آپ کی ضرورت جانیں، تو اس کے بعد پھر آپ نے جب یہ یعنی یہ کام کرنا ہی ہے تو پھر پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ سوچیں کہ بھئی یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نقصان کی تلافی کا پہلے انتظام کریں۔ اور اس میں سب سے ایک اہم چیز جو ہے، آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کر خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مجھے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یا بیوی شوہر کے بارے میں، شوہر بیوی کے بارے میں کہ ہم دونوں کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں، وہ تو ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا۔ لیکن ایک کامن چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر یہ استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے تو یہ چھپ کے بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی اگر فیس بک استعمال کر رہی ہے تو شوہر کے سامنے، شوہر کو پتا ہو کہ اس کی آئی ڈی کس نام سے، اس آئی ڈی پہ کیا کیا میسج جا رہے ہیں۔ شوہر اگر کر رہا ہے تو بیگم کے سامنے ہو، بیگم یہ دیکھو یہ فیس بک ہے، یہ میں تمہارے سامنے میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ تمہارے ابا ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام وسیم بھائی اور پیچھے کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس میں۔ اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ لڑکی سے چیٹنگ ہو رہی ہے، بعد میں پتہ چلا وہ لڑکی نہیں، اس بندے کا بڑا بھائی ہے، وہ لڑکی بن کے اس کو لڑکا سمجھ کے چھیڑ رہا ہے اور یہ لڑکی سمجھ کے اس کو چھیڑ رہا ہے۔ اس سے لوگوں کی عزتیں بھی بہت خراب ہوئی ہیں اور گھر ٹوٹے ہیں اس سے۔ تو اور بے حیائی، ٹک ٹاک کے نام پہ جو بے حیائی اور بغیرتی لڑکیاں پھیلا رہی ہیں، اس میں بھی فیس بک کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو فیس بک ہے یا سوشل میڈیا ہے، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ اور بیوی اگر فیس بک استعمال کرتی ہے تو شوہر کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے بالکل حرام ہے۔ شوہر کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ میں آپ کو فیس بک پہ آئی ڈی نہیں لگانے دوں گا۔ اگر شوہر پابندی لگاتا ہے تو بیگم پر لازم ہے کہ وہ اس پابندی پر عمل کرے، کیونکہ اس کو یہ رائٹ ہے حدیث کی روشنی میں کہ شوہر بیوی پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر آپ گھر سے باہر نہیں نکلو گی، گھر میں کسی کو آنے نہیں دو گی۔ تو گھر میں کسی کو فزیکلی داخل کر دینا، یہ اس کا آج کل اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا آپ فیس بک کے ذریعے آپ نے 100 بندوں کو گھر میں داخل کر لیا۔ یعنی فیس بک کے ذریعے تو عورت کا 100 کیا 1000 افراد سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو وہ سارے گھر میں آ ہی گئے ہیں گویا کہ۔
تو وہ جو ہے نا وہ امریکہ میں بیٹھ کے بھی آپ کے گھر میں ہے, وہ چین میں بیٹھ کے بھی وہ بندہ آپ کے گھر میں موجود ہے. تو ایسے یعنی حالات میں آپ فیس بک اپنی بیگم کو کھول کے دے دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے جی میں اعتماد کرتا ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بیویوں پہ شک کریں, ان کو غلط نظر سے دیکھیں, لیکن اسلام نے ایک باؤنڈری کھینچی ہے, ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہیں. تو فیس بک استعمال کرنا ہو ضرورت سے تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ شوہر بیوی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ ایسی خفیہ آئی ڈی نہیں بنے گی اور جو کچھ چیٹ ہوگی میرے سامنے ہوگی, ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی خاص بات کرنی ہے اپنے ابا سے آپ کریں, جو خفیہ باتیں کرنی اماں سے کریں, اپنی بہن سے کریں, اپنے بھائیوں سے کریں. وہ کالیں میں سنوں گا نہیں, میں ریکارڈ نہیں کروں گا, وہ ریکارڈ کرنا خامخواہ کا تجسس ہے. لیکن اگر ابا اماں بھائی چاچا ماموں کے علاوہ کسی سے بات ہو رہی ہے تو کیا بات ہو رہی ہے یہ مجھے میری پرمیشن کے بغیر نہیں ہو سکتی, مجھے پتہ ہونا چاہیے. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اتنی نگرانی بھی اگر گھر میں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے. تو اس لیے تاکہ ان چیزوں کے فائدے ہم اٹھائیں اور سائیڈ افیکٹ سے ہماری حفاظت رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بار بار چیٹ جا کے گھسیں اس میں چوہے کی طرح دیکھیں کہ آج میری بیگم نے کس کو السلام علیکم کہا. ایک عمومی قانون بنا دیں. وہ بعض لوگ چوہے کی طرح ہر چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, جا کے گھستے ہوتے ہیں, یہ تو پھر بدگمانیاں ہیں. ایک عمومی بتا دیں کہ بھائی بیگم بند کمرے میں یا شوہر بھی بند کمرے میں فیس بک یوز نہیں کرے گا, کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں ہوگا. فیس بک کیا کنڈی لگا کے انٹرنیٹ کا استعمال ہی نہیں ہونا. جو ہوگا دروازہ کھلا ہے, بیگم صاحبہ فیس بک پہ بیٹھے ہیں, میاں فیس بک پہ بیٹھے, یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے, کنڈی نہیں لگے گی. بس یہ کنڈی کو اگر آپ نے فوکس کر لیا تو انشاءاللہ اسی میں یہ 99% مسائل حل ہو جائیں گے. مسئلہ سارا رضائی میں گھس کے اور کنڈی لگا کے ہوتا ہے. رضائی میں گھس کے بیگم صاحبہ چیٹنگ کر رہی ہیں یا کنڈی لگا کے میاں صاحب یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو مسئلہ سارا کیا ہے, یہ جو ہے نا کنڈی کا مسئلہ ہے. تو گھر سے کنڈی نکلوا دیں آپ, تو دیکھیں یہ پھر فیس بک کا استعمال میں انشاءاللہ اس کے پھر فائدے زیادہ ہوں گے, نقصان انشاءاللہ کم ہو جائیں گے. اچھا بھائی, کڈنی ڈونیٹ کرنے کا حکم. کیا کڈنی یعنی گردے ڈونیٹ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن شرائط پر؟ اگر ناجائز ہے تو کیا سامنے والے کی جان اس سے بچ سکتی ہو تو بھی ناجائز ہوگا؟ بنت آدم کراچی سے پوچھتی ہیں. دیکھیں اس بارے میں جو بر صغیر کے علماء ہیں اکثر ان کی رائے یہی ہے کہ انسان کے جو پارٹس ہیں وہ اس کی امانت ہیں, وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتا. آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں, ڈوبنے والے کو باہر نکالیں, آگ میں جلنے والے کو باہر نکالیں, یا کوئی کسی کو علاج کی ضرورت ہے اس کو کا علاج کر دیں آپ, یا جانوروں کے اعضاء بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنے باڈی کی جو کانٹ چھانٹ ہے اتنا زیادہ کسی کی جان بچانے کے لیے کہ اپنے جو ہے نا وہ اعضاء ڈونیٹ کر دینا, تو یہ چونکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے آپ کے جسم کے اعضاء, اور یہ آپ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے. علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی یہی رائے ہے, اور یہی ہمارے بر صغیر اور پاکستان کے اکثر محقق علماء کی یہی رائے ہے کہ کسی کی جان بچانے کی کوشش تو بہت اچھی بات ہے. قرآن میں آتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچا لی. لیکن جان بچانے کی کوشش کی بھی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے پارٹس آپ اس کو نہیں دے سکتے. البتہ وہ پارٹس جو دوبارہ نکل آتے ہیں, جیسے جگر, لیور, جو اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو لیور تو دوبارہ بھی نکل آتا ہے, تو لیور ڈونیٹ کر سکتے ہیں, خون دے سکتے ہیں کسی کو, یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ کڈنی ڈونیٹ کر دینا یا آنکھیں ڈونیٹ کر دینا, اس کی اکثر علماء کی رائے میں اجازت نہیں ہے. اور بعض علماء جو عرب علماء ہیں یا مجمع الفقہ الاسلامی ہے, وہاں بھی بڑے بڑے محقق علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی جان نہ جاتی ہو دوسرے کی جان بچانے میں, یعنی آپ کے گردے میں ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر آپ ایک گردہ دوسرے کو دیں گے تو آپ کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ ایک گردے کے سہارے بہت اچھی طرح سے جی سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ دوسرے کو گردہ ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اختلافی مسئلہ ہے اور دونوں طرف بڑے بڑے محقق علماء ہیں. لیکن اتنی بات ہے کہ جو علماء جائز کہتے ہیں وہ یہ شرط بہرحال لگاتے ہیں کہ جو ڈونیٹ کرنے والا شخص ہے اس کی جان کو, یا اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر ڈائلسس پہ آ جائے وہ, یا اس کا اپنا ایک گردے پہ وہ جی نہ سکے. اگر ایسی صورت ہے تو پھر تو بالکل حرام ہے, پھر تو سب کا اتفاق ہے اس پہ. لیکن جو علماء جو جائز کہنے والے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو گردوں میں سے ایک گردہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں, کڈنی آپ کسی کو دیتے ہیں, اور جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس کے اپنی باڈی کو نقصان نہ ہوتا ہو اس سے, تو پھر وہ اس کی گنجائش دیتے ہیں. تو جب بڑے بڑے محقق علماء کا کسی مسئلے میں ایسا اختلاف ہو تو کسی بھی عالم کی جس پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کوشش یہ کیا کریں کہ ایسے کام نہ کریں کہ کڈنی خراب ہو جائے, یہاں تک نوبت آئے کہ ایسی مشکوک چیزوں کی طرف ہم جائیں. کوشش یہ کریں کہ یہ گردے جو ہے نا, میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں, کہ یہ گردہ انسان کا اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ اتنے آرام سے خراب نہیں ہوتا. گردہ جب خراب ہوتا ہے جب گردے کے ساتھ بہت زیادہ کئی عرصے تک یعنی ناانصافی ہوتی رہی اس کے ساتھ. تو آپ کسی کڈنی کے اسپیشلسٹ سے پہلے رابطہ کر لیں, پوچھ لیں کہ بھائی کڈنی کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. 2-4 چیزیں ہیں جن میں احتیاط کریں گے تو گردے ہمیشہ چلتے رہیں گے, جن میں بہت بڑی 2 چیزیں, ایک بلڈ پریشر اور ایک شوگر. تو بی پی کی بیماری پیدا ہونے سے پہلے ایسے کام کر لیں کہ بلڈ پریشر نہ ہو, شوگر کو ہونے ہی نہ دیں آپ. ایک تو موروثی شوگر ہوتی ہے, قدرت کی طرف سے ماں باپ سے چلی آتی ہے, وہ تو چلیں ٹھیک ہے. آج کل تو شوگر ہو رہی ہے تو اپنی حماقتوں کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں میں اگر احتیاط کر لی جائے گی, کولڈ ڈرنک سے احتیاط کر لی, اس طرح کی چیزوں سے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی. پھر بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر وہ اسی پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتایا. ناول لکھنا اور بیچنا کیسا ہے؟ کلثوم علی گڑھ سے پوچھتی ہیں, ہمیں ناول لکھنے کا بہت شوق ہے جو کلاسیکل ٹائپ ہوتے ہیں, کیا لکھنا جائز ہے؟
اور اس کو پبلش کرا کے جو آمدنی ہوتی ہے کیا وہ حلال ہے؟ بھائی اگر اس میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے جس میں لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دی جا رہی ہو یا خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، جیسے کوئی ایسے ناول ہوتے ہیں جو فحش لٹریچر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن آپ جو ہے نا اس میں کچھ خیر کا عنصر ڈالیں، ناول لکھیں ایسے ناول جس میں سبق ہو، اور دوسرا نیت لوگوں کو اردو سکھانے کی، اگر اردو ناول ہے نیت یہ ہو کہ بھائی اردو ایک بہت بڑی زبان ہے، ہماری ملک کی بھی قومی زبان ہے، اور یہ تو علی گڑھ سے پوچھ لیں، انڈیا میں بھی بہت، یعنی اصل میں ہندو اور مسلمانوں دونوں کی یہ تو مشترکہ زبان ہے، تو اس کے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اردو کے پروموٹ ہونے سے ہمارا کلچر باقی رہے گا۔ جو زبانیں ختم ہوتی ہیں نا تو اپنے کلچر کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں وہ، تو ہمارا تاریخ سے رشتہ ختم ہو جائے گا ہمارا۔ پھر اس مسلمانوں کی بہت بڑی زبان ہے اردو۔ میری جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی ابھی پچھلے مہینے، تو وہ تو بہت بڑے محقق ہیں، ان کی ریسرچ ہوتی ہے بہت زیادہ، انہوں نے فرمایا کہ اسلام کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی زبان اردو ہے، عربی سب سے پہلی زبان عربی ہے، اس کے بعد اسلام کی سب سے دوسری نمبر پہ بڑی زبان اردو ہے، یعنی اسلامک لٹریچر عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی زبان سے یہ الفاظ سن کے، کہ اردو کی تعریف سن کے، کیونکہ انسان کو ویسے ہی ایک مادری زبان سے محبت تو ہوتی ہے، تو اس کی جب تعریف سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یہ نیچر ہے انسان کی۔ تو آپ اس نیت سے ناول لکھ لیں کہ اس سے میں اردو کو پروموٹ کروں گی، اور اردو کے ترقی سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا اپنے کلچر سے رشتہ مضبوط ہوگا، ہماری روایات سے رشتہ مضبوط ہوگا، اور مذہب سے رشتہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ جو بچے بچپن میں اشتیاق احمد بڑے ناول نگال گزرے، بہت زبردست کہانیاں لکھا کرتے تھے، جاسوسی ناول، جن بچوں نے بچپن میں ان کی کہانیاں پڑھی ہیں نا، ان کی اردو بڑی اسٹرانگ ہے، اور ان کا جو لیول ہے نا سوچ کا وہ بھی کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ناول لکھیں جو فائدے پہنچائیں اور اردو کی فروغ کی نیت کریں، تو انشاءاللہ اس میں جائز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ شوہر باہر ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے شوہر باہر ہیں، یعنی ملک سے باہر ہیں۔ ویسے تو اگر شوہر گھر سے باہر ہیں تو آپ سوئیں سارا دن، بہترین زبردست حساب کتاب ہے، لیکن اگر ملک سے باہر ہیں اور میں پاکستان میں ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہاں آ کر جاب کرو، جبکہ میری 1.5 سال کی بیٹی ہے۔ دوسری صورت وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے سسرال والوں کے ساتھ جا کر رہو، جہاں میرے 4 جیٹھ اور 4 دیور، ہول سیل کے حساب سے ماشاءاللہ دیور اور جیٹھ ہیں، اور میں وہاں اپنے آپ کو کمفرٹیبل نہیں سمجھتی ہوں۔ اگر میں ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں مانتی تو ان کا کہنا ہے کہ تعلقات ختم کر دیے جائیں، اور بیٹی کا انہیں کوئی بھی خیال نہیں ہے، اس صورت مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کا نام نہیں لے رہا، خام میں کسی کے ذاتی حالات سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر کسی خاتون نے یہ پوچھا ہے، بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر جہاں رہتا ہو تو شوہر کو اوپر لازم ہے کہ بیوی کو وہیں رکھے وہ، اور یہ کہنا کہ میں یہاں افورڈ نہیں کر پاتا تم جاب کرو یہاں پہ، تو یہ بھی ناجائز مطالبہ ہے۔ بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کی اس بات کو مانے، بلکہ بہتر ہے کہ نہ مانے، افضل ہے کہ نہ مانے، کیونکہ اسلام میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا یہ جاب کرنے کے لیے، یہ جب تک ضرورت نہ ہو اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو آپ جب میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں، تو آپ کو کھلانا پلانا یہ آپ کے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بیوی کو یہ کہنا کہ اگر یہاں نہیں آ سکتی، جاب نہیں کرتی، تو پھر جاؤ میرے ماں باپ کے پاس رہو، اور وہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے دیور اور جیٹھ بھی ہیں، ان سب کی بھی خدمت، تو یہ بھی ظلم ہے عورت پر۔ اتنے سارے افراد کی خدمت عورت پر لازم نہیں ہے، اور اگر ان کی خدمت کا نہیں کہہ رہے لیکن جوائنٹ فیملی میں ان کے ساتھ رہنے کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جیٹھ سے اور دیور سے پردہ ہے، تو 1 2 3 دیور ہوں تو چلیں پردہ بھی سمجھ میں آتا ہے، 8 ماشاءاللہ ہیں تو اس میں خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، بہرحال احتیاط کے خلاف ہے یہ۔ اگر انشاءاللہ وہ جیٹھ اور دیور نیکی ہوں گے، وہ کوئی یعنی ان کی سوچ اچھی ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس طرح سے اپنے رشتہ داروں میں ایک عورت کو اکیلے ڈال دینا اتنے سارے لوگوں کے درمیان، اس میں اگر عورت کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی اپنے آپ کو، تو پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور اپنے ساتھ رکھے۔ تو آپ کے شوہر پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ آپ کو بلائیں، اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر وہ اتنا نہیں کماتے تو گزارا کریں، بیگم سے بولیں بھائی میں اتنا کما رہا ہوں، میں بھی سوکھی روٹی کھاؤں گا، تم بھی میرے ساتھ سوکھی روٹی کھاؤ، کیونکہ یہ سب چیزیں شادی سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شادی کر لی ہے تو بیگم تو پھلترو کی طرح چپک گئی ہے، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وصاحبتہ، کہ قیامت کے دن مرد اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور بیوی کے لیے اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگے گا۔ تو ساتھ رہنے والی کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، تو پتہ چلا کہ جب نکاح ہو گیا تو بیگم تو اب چپک گئی ہے پھلترو کی طرح آپ کے ساتھ، اب وہ ساتھ رہے گی، اب آپ کی تنخواہ کم ہے زیادہ ہے، آپ نے اس کو اسی طرح کھلانا ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، تو اگر اس بیس پہ وہ تعلقات ختم کرتے ہیں تو بالکل غلط کرتے ہیں۔ باقی یہ کہ آپ کیا کریں تو میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، میں تو شرعی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے لیے ان سے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، لیکن طلاق جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس پہ آگے آپ کے لیے جو مسائل آئیں گے، پتہ چلا اس سے بھی گئی آپ بچی کو لے کو کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتی پھریں گی۔ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والے فارمولے پر عمل کر کے آپ گزارا چلائیں، اور اگر ڈیورس کا مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے تو مطالبہ کی حد تک یہ جائز ہے، مگر بہرحال میں اس کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو۔ مائع مستعمل کسے کہتے ہیں؟ کیا خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ فاروق سعید راولپنڈی سے پوچھتے ہیں۔ خشک ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتہ بالٹی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈال دیا اور آپ کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس سے آپ کے ہاتھ کا حدث زائل ہو چکا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اور فقہاء نے بھی، کہ جب وضو کرنا ہو بالٹی میں ہاتھ ڈال کے تو پہلے چلو سے پانی لے کر ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، اس کے بعد پھر ہاتھ پانی میں ڈبوئیں، تو پھر انشاءاللہ وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ مستعمل اور ناپاک میں فرق ہے۔ ناپاک کا مطلب تو اب ناپاک ہو گیا، کپڑوں پہ لگے گا، کپڑے دھونے پڑیں گے۔ مستعمل کا مطلب ہے ناپاک نہیں ہے لیکن اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا۔
پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا۔ عطا اللہ صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، یہاں خواتین عام طور سے پہلی رکعت کھڑے ہو کر اور باقی رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بھائی فرض نماز اور وتر تو باہر صورت کھڑے ہو کر ہی پڑھنے پڑیں گے، لیکن اگر نوافل پڑھ رہی ہیں تو جتنی چاہے رکعتیں بیٹھ کے پڑھیں، جتنی چاہے کھڑے ہو کر پڑھیں، پہلی بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا اگلی بیٹھ کر کھڑے ہو کر، جس طرح سے چاہے پڑھیں۔ میاں بیوی جماعت کیسے کرائیں؟ اگر گھر میں جماعت ادا کرنی پڑے اور میاں بیوی ہوں تو اقامت عورت کہے گی یا مرد؟ نیز وہ دونوں جماعت میں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ محمد اعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جماعت نکلتی تھی تو آپ گھر جا کے اپنی ازواج کو جماعت کراتے تھے، تو یہ بھی سنت ہے کہ اگر مسجد کی جماعت نکل گئی تو گھر میں بیوی کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو بالکل پیچھے کھڑا رکھیں، تھوڑا روک کے ساتھ نہ آنکھیں دکھا کے اس کو بولے وہاں پیچھے کھڑی ہو جاؤ، تو وہ جیسے یعنی مقتدی ہوتے ہیں نا، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ایک صف، اس طرح بیگم پیچھے کھڑی ہو جائے۔ اقامت بھی آپ ہی پڑھیں اور نماز بھی آپ پڑھائیں، اور سلام کے بعد بیگم کو بتائیں بیگم ٹھیک ہے آپ کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن دیکھو اللہ نے نماز میں آپ کو حکم دیا، میں آپ کی قیادت کروں گا، تو ویسے تو ہر چیز میں آپ کی میں سنتا ہوں، لیکن آج بولوں گا بھی میں، آپ صرف سنو گی۔ تو اقامت بھی بولنے کی عورت کو اجازت نہیں، مرد اقامت پڑھے گا، عورت سنے گی، باقی نماز بھی میں بھی مرد بولے گا، عورت سنے گی، تو یہ بڑی اچھی ہنسی خوشی زندگی گزرے گی اس طریقے سے انشاءاللہ۔ والدین کا جنازہ کون پڑھائے؟ کیا بیٹا ماں باپ کا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے خواہ کوئی عالم موجود ہو یا نہ ہو؟ ضیاء صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں۔ جی ہاں بھائی، بیٹا اپنی ماں اور باپ کا جنازہ بالکل پڑھا سکتا ہے، بالکل جائز ہے، باعث برکت ہے، لیکن مسجد کی جو امام ہے نا، جس میں اکثر میت نمازیں پڑھا کرتی تھی زندگی میں یا آپ پڑھتے ہیں، تو امام کا حق بہرحال پہلے ہے، کیونکہ جس کے پیچھے فرض نماز پڑھی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اسی کے پیچھے آپ جنازہ بھی پڑھیں، اس کو اہمیت دینے کے لیے، لیکن اگر بیٹا پڑھا دے تو بھی جائز ہے۔